میری مسلمان بہنوں، میری مومنہ بہنوں، اگر آپ مثالی خاتون بننا چاہتی ہیں تو آپ کے اندر خشیت الہی کا ہونا ضروری ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ جو بھی عمل کریں آپ کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ خوف کی چند چیزیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، عورت کے اندر یہ ضروری ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے موت کے آ جانے کا خوف ہو، طول صراط سے ہٹ جانے کا خوف ہو۔ عورت کے اندر یہ خوف ہو کہ میرا دل اب نرم ہے، پتہ نہیں کب پتھر بن جائے، اس کا بھی خوف ہو۔ اور حساب کتاب کے وقت میرے ساتھ کیا بنے گا، اس کا خوف ہو۔ قبر کے اندر میرے ساتھ کیا بنے گا، اس کا خوف ہو۔ ہر لحاظ سے وہ اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ میری مسلمان بہنوں، فقیہ ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص نیک عمل کرے وہ 4 چیزوں سے خوف کھائے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے وہ 4 چیزوں سے خوف کھائے۔ اور جو نیک عمل نہیں کرتا، برا عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جو نیک عمل کرتا ہے وہ 4 چیزوں سے خوف کھاتا ہے، میرے ساتھ کیا بنے گا؟ اور جو عمل کرتا ہی نہیں ہے، برے عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ تو 4 خوف کھانے والے عمل کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ میرا عمل یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر خوف ہو اس کو۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بلا شبہ اللہ متقین لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا؟ ریاکاری کا خوف ہو کہ میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے۔ ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں۔ اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ اور نمبر 3، اور اعمال جو ہے اس کی وصولی اور اس کی حفاظت کا خوف کھاتے ہوئے عبادت کریں۔ کیا کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا، یہاں حفاظت بھی ہے اور عمل کو اللہ کے پاس پہنچانے تک اس کی حفاظت کرنے کا خوف ہو۔ کہ یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی ایک نیکی بھی کرے گا، نہیں، اللہ کے آخرت میں اس نیکی کو لے جانے کی شرط لگا دی۔ اللہ پاک نے اس نیکی کو آخرت میں لے جانے کی شرط لگا دی کہ جو آخرت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا تو جو آدمی نیکی کی حفاظت کرنے کا یہ بھی خوف کرے گا، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ جو نیکی کرے اس کی حفاظت کرے کہ وہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ نمبر 4، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے رسوائی کا خوف کھاتے ہوئے عبادت کرے، نیک اعمال کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو شخص بھی نیکیاں کرتا ہے اس کو خوف کرنا اسی طرح ضروری ہے۔ تو جو عورت اللہ کے حقوق ادا نہ کرے، سنت نبوی کی پرواہ نہ کرے، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ شخص جو اللہ کے حقوق ادا نہ کرے اور سنت نبوی کی پرواہ نہ کرے، کیا تمہارے گمان میں یہ ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جو آدمی نیکی کرنے کے بعد ان 4 چیزوں پہ عمل نہیں کرتا، اس کی نیکی کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو جو شخص، جو عورت، میری بہن، نیک عمل بھی نہیں کرتی، برے اعمال کرتی ہے، جو عورت اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، سنت نبوی کی پرواہ بھی نہیں کرتی، اس کے عمل کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ میری بہنا، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا آپ نے اندر ایک جذبہ رکھو۔ اللہ سے ڈر کے جو بھی نیکی کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو۔ غرور و تکبر سے اللہ کے ہر وقت پناہ مانگو کہ پتہ نہیں کب ہمارے اندر غرور و تکبر آ جائے۔ نیکی کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے بڑا اجر کر لیا، ایک نماز پڑھی کہتے ہیں ہماری نمازیں قبول ہوگی، سستی کرتے ہیں نمازوں کے اندر اور خشوع خضوع ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ساری مسلمان بہنوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔